اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے اور صحت و سلامت ہوں گے اور اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ سارے کنٹینٹس کو اور سارے موضوعات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ میری ان بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ انسان جو ہے نا دنیا میں آیا ہے اور خطا کا پتلا ہے۔ بھولنا اس کی زیست میں شامل ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اگر انسان نہ بھولے تو میرا خیال ہے اس کی زندگی ایک سرد آب بن کر رہے گی۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ ماہرین جو دماغ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان 80% سے زیادہ مواد بھول جاتا ہے اور بعض باتیں اس کو یاد بھی آتی رہتی ہیں۔ اگر انسان ہر بات یاد رکھے تو پھر تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر انسان بھول جائے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں رکھ دی ہیں کہ ان کو اختیار کر کے انسان اپنی اس بھول کا مداوع کر سکتا ہے۔ میری مراد عبادات میں بطور خاص نماز میں بھول چوک ہے۔ نماز چاہے فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو یا واجب ہو یا وتر ہو، نماز جنازہ کے علاوہ نمازی اگر بھول جائے ما سوائے ارکان نماز کے، کیونکہ ارکان نماز کے بغیر ظاہری بات ہے نماز مکمل نہیں ہوتی، اور ارکان نماز سے میری مراد قیام، رکوع اور سجود وغیرہ۔ اگر ان امور میں انسان بھول جائے تو اس کا ازالہ یا اس کا مداوع یوں کیا جا سکتا ہے کہ آخری رکعت میں وہ سجدہ سہو ادا کرے گا، اور یعنی کہ آخری تشہد میں جب بیٹھے گا تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 زائد سجدے کرے گا جن کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے ملتی ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب ظاہری بات ہے آگے کھڑے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں، تو ان کو یاد دلانے کے لیے مختلف باتیں علماء کرام کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہہ دیں، اس سے جو ہے نا امام صاحب کو یاد آ جائے گا۔ اب جب کوئی شخص، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو نماز کے آخر میں 2 سجدے یعنی کہ سجدہ سہو کرے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر غلطی سے نماز مکمل کرنے سے پہلے سلام پھیر دے، یعنی کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی اور اس نے غلطی سے سلام پھیر دیا، اگر تو فوراً یاد آ جائے تو پھر سجدہ سہو کرے، اور اگر دیر سے یاد آئے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر نماز لوٹانی پڑے گی۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا پھر تو مکمل طور پر نماز باطل ہوگی۔ اب اس حوالے سے ایک ہمیں بخاری اور مسلم کی روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ لوگ 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ لوگ مسجد کے دروازوں سے باہر نکلتے ہوئے آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ نماز میں کمی ہوگی ہے شاید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور غصے میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟
تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ کیا نماز میں کمی کر دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کمی نہیں کی گئی، میں بھول گئی، اور پھر آپ نے دوبارہ نماز میں کمی کر دی۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ واجبات میں کمی کر دے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تو جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا پھر تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھول کر واجب رہ جائے اور اسی مقام پر اسے یاد آ جائے تو اسے ادا کرنا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی واجب ادا کر رہا تھا اور وہ اسی مقام پر اس کو یاد آ گیا تو وہ اس کو ادا کر لے۔ اس صورت میں اس پر سجدہ صاف نہیں ہے، یعنی کہ اگر یاد آ گیا اور اس کو پورا کر دیا۔ لیکن اگر اس کے بعد والے رکن، یعنی کہ رکوع کے بعد یا سجدے کے بعد یاد آیا تو پھر تو نہیں، لیکن اگر اس سے پہلے یاد آ گیا تو اس سے پہلے ادا کر لے، اور پھر اپنی باقی نماز پوری کرے اور سلام کرے، پھر سجدہ صاف کرے اور دوبارہ سلام کرے۔ اگر اگلے رکن تک پہنچنے کے بعد یاد ہے، یعنی کہ اگلا رکن ادا کر لیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ رکوع سے پہلے یاد آ گیا یا سجدے سے پہلے یاد آ گیا تو پھر تو ادا کرے گا اور نماز ادا ہوگی۔ تو اگلے رکن تک پہنچنے کے بعد یاد آئے تو وہ اب ساکت ہو جائے گا، نمازی اس کی طرف واپس نہیں جائے گا جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اس کی طرف واپس جائے گا، بلکہ اپنی نماز جاری رکھے اور آخر میں سلام سے پہلے سلام پھیر دے اور پھر سجدہ صاف کرے۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ پوچھیں واجب کیا ہے، اگر ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ کیا تھا جو مجھ سے رہ گیا۔ درمیانی تشہد میں 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز انسان ادا کر رہا تھا، وہ چاہے سنت تھی چاہے فرض تھی، اور درمیانی تشہد میں اس نے بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا اور کھڑا ہو گیا، اگر تو وہ بیٹھنے کے قریب تھا تو پھر تو بیٹھ جائے، ورنہ کھڑا ہو جائے، اور پھر اگر کھڑا ہو گیا یعنی کہ قیام کی حالت میں چلا گیا تو پھر وہ آخر میں اس صورت کو کرے گا۔ اس کی دلیل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے، اور آپ درمیانی تشہد میں نہیں بیٹھے بلکہ کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے جو ہے نا آخری تشہد میں آپ نے اس کو پڑھا اور پھر سلام پھیرا، اور لوگ سلام کے انتظار میں تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے، لیکن آپ نے سجدہ صاف کیا۔ اچھا، اس کی ایک تیسری صورت ہے شک کی صورت میں، آپ دیکھیں نا شک پیدا ہو جاتا ہے۔ شک کہتے ہیں تردد کو، کہ دو میں سے ایک کام، کہ یہ یا یہ والا ہے یا یہ والا۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جب صرف وہم ہو، مثلا دل میں وسوسہ آ گیا۔ دوسری صورت یہ ہے جب کسی کو ہر وقت وہم رہتا ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کچھ میرے بھائی اور بہن ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ وہم رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تیسری صورت یہ ہے کہ جب نماز مکمل کر لینے کے بعد یا عبادت مکمل کر لینے کے بعد شک پڑ جائے تو جب تک یقین نہ ہو اسے بھی نظر انداز کر دیا جائے، اگر یقین ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کریں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یقین یہ ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں تو اسی پہ یقین رکھے۔ اب پہلی جو صورت ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرف رجحان چلا جائے، مثلا ایک شخص کو ظہر کی نماز کے بارے میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اگر تھوڑا وقت ہو تو پھر تو اس کو مکمل کرنا، زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو نماز لوٹانا چاہیے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی وقت تھوڑا ہی ہوا ہے اور پھر تو 3 پر شک تھا تو 4تھی رکعت ادا کرے اور پھر جو ہے نا اس کو مکمل کر لے، لیکن اگر وقت زیادہ گزر گیا اور بعد میں شک پیدا ہو گیا ہے تو پھر نماز لوٹانا پڑے گا۔ اچھا، دوسری ایک شکل ہے معتبر شک کی صورت میں یقین پر عمل کرے، یعنی کہ اس کو یہ ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ جو کم سے کم رکھتے ہیں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ شک پڑ گیا کہ میں نے 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو جو کم سے کم کی تعداد ہے وہ ہے 2، تو پھر 2 پر اکتفا کرے اور تیسری پڑھے اور 4تھی پڑھے اور پھر سلام دے رہے۔ اس کے حوالے سے یہ کہ مثلا عصر کی نماز میں 2 یا 3 رکعت میں شک پڑ گیا، 2 اور 3 کے حوالے سے، تو پھر 2 شمار کرے گا، 3 شمار نہیں کرے گا۔ اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 یا 4 کا شک گزرے تو شک کو نظر انداز کر کے جس کا یقین ہو اس کو بنیاد بنا لیں اور پھر سلام پھیر دے۔ اگر اس نے 5 پڑھ دی ہیں تو یہ جو 1 رکعت زائد ہے نا وہ
شیطان کے لیے ذلت کا باعث ہے. ظاہری بات ہے اس میں رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، تو شیطان کو تو یہ ناپسندیدہ ہے نا کہ انسان اللہ کی طرف پلٹے. تو یہ جو ہے نا میرے کچھ طلباء نے اور اسی طرح کچھ میرے دوستوں نے یہ کویشچن کیا تھا کہ سجدہ صاحب کس صورت میں آتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس میں شامل کر لوں. تو میری ویڈیو پہ کمنٹ بھی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. خوش رہیں، خوش رکھیں، میرے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم.